نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے حلال کھانے کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک عمل اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیب چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور عام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپاک یعنی حرام مال کھانے کا وبال ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، بدن پر غبار لگا ہوا ہو، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہو، لیکن اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو اور اس کی غذا حرام ہو، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب تک سفر میں رہتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر سفر کے ساتھ ساتھ شکستہ حال بھی ہو تو ایسے شخص کی دعا قبولیت کے زیادہ لائق ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہوگا تو ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔